اچھا میں اس میں تھوڑا سا ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے احمد بھائی نے کہا نا کہ ایک سینسیشن ہے لوگوں میں, اور آپ نے بھی شاید سوال اسی لیے کیا کہ وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں پہ ہر چیز کو اتنا زیادہ ریشنلائز کر دیا گیا کہ ایون ان سین از ڈیمڈ ٹو بی سم تھنگ دیٹ از امپیریکلی پروون, اور وی کین ایکچولی ریلیٹ ٹو دیٹ ان دیٹ وے نا. تو پیپل آر سم ہاؤ, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دین ایک ایمان بالغیب پر بات کرتا ہے, جنات پہ بات کرتا ہے, فرشتوں پہ بات کرتا ہے, بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میٹا فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو شاید نوجوان کے دل میں ایک چاہت اور ایک امنگ ہے کہ مجھے کوئی ایسی سپر نیچرل میرے سامنے اکرنس ہو جس سے میں واقعی اتنا او میں آؤں یا انسپائر ہوں کہ میں جس بلیف کو یعنی وہ مجھے او میں ڈال دے, اور میرے لیے وہ جو ہے نا وہ یعنی ایک ایسا ایویڈنس ہو جس کو میں ڈینائی نہ کر سکوں, اور دنیا کے سامنے اسلام کی ایک مطلب آئی تھنک دس از کائنڈ آف اے سینسیشن, دس از اے ٹائپ آف فیلنگ دیٹ وی آر آل لانگنگ فار ان فیکٹ. تو شاید اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دے آر ایکچولی کہ کسی طریقے سے جلدی کچھ سائنس ایسی سپر نیچرلی ہم پروو کر کے دکھا دیں آ جائے سامنے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ اے لانگنگ جو ہمیں اندر آتی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے, تو دس از آر اگین اللہ تعالیٰ کے نظام کس طرح چلتا ہے, ہم اللہ کے ہماری چاہت تو یہ ہے لیکن اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ کو سرپرائز کیا یہ جو مکہ میں آپ نے وٹنس کیا, اس نے آپ کو سرپرائز کیا؟ جی مجھے سرپرائز کیا, لیکن میں ایک اور چیز آپ کے سامنے تھوڑی سی قرب کے حوالے سے بات کرتا ہوں, پھر میں ذرا اس پہ آتا ہوں. جو قریب کی بات ہے نا, یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اصل میں قریب کا مطلب کیا ہے. اس کے بارے میں امام نے ایک حدیث آتی ہے, اصل میں وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس سے واضح ہوتی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی وضاحت کی بیسکلی. یہ بائی دا وے بک کون سی آپ کے پاس ہے؟ یہ کتاب ہے یار, یہ آڈینس کو بتا دیں. جی یہ کتاب ہے احادیث اشراط الساعۃ و فقہها. یہ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے, ڈاکٹر محمد بن غیث ہیں, ایک عالم دین ہے, ان کی اس میں انہوں نے بہرحال ایک حدیث ذکر کی ہے انہوں نے. وہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, انما اجلکم فی اجلی من خلا من الامم کما بین صلاۃ العصر و مغرب الشمس. آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو وقت ہے وہ باقی امتوں کی نسبت, ٹھیک ہے نا, ریلیٹیولی اتنا کم ہے جیسے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا, یعنی مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے کا اور عصر کی نماز کا جو ٹائم ہے اتنا ہے. صحیح. اس پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کمنٹ کیا ہے البدایہ والنہایہ میں, کیونکہ یہ ان کی ماسٹر پیس ہے امام ابن کثیر کی. وہ کہتے ہیں کہ وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من, اور آگے چل کے کہتے ہیں ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق. صحیح. کہ یعنی یہ جو کم ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ قریب ہے, اس کا مطلب اصل میں ریلیٹیو ٹرم ہے, اور اس سے مراد یہ کہ ایز کمپیئر ٹو پریویس نیشنز, اگر آپ ان کے ٹائم کو دیکھیں اور ہمارے, تو وہ بہت چھوٹا ٹائم ہے. صحیح. تو اس پرسپیکٹو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. لیکن دیکھیں مقصد کیا ہے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے جیسے احمد بھائی نے کہا, کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ان لائکلی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ تمام احادیث کو سامنے رکھیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں, اور وہ ایونٹس ڈیفینیٹلی جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے, جنگیں ہیں, آلدو جنگیں فوراً بھی ہو سکتی ہیں, 2-3 سال میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے, ٹائم بہت جلدی چینج ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد کا جو ٹائم ہے جس میں دجال کا آنا, اور پھر دجال کا پورا وقت ہے, پھر اللہ کے رسول, پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بننا, پھر خلیفہ کے بعد جو ہے ان کی وفات ہونا, اور سارے پھر ان کے آگے خلفاء, پھر ڈیٹیریوریشن آنا پورے معاشرے میں, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بھی اہل ایمان نہیں رہ جائے گا. صحیح. یعنی امت ایک دفعہ اوپر جائے گی پھر دوبارہ نیچے, یعنی ابھی ہم ڈکلائن پر ہیں لیکن ابھی عروج آئے گا, پھر دوبارہ زوال آئے گا. آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹائم لائن ہے جو ابھی شاید ہونے والی ہے. 40 سال تو صرف حضرت عیسیٰ والے ہیں. جی تو مطلب اگر آپ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اٹس ان لائکلی کہ بڑی قیامت. لیکن اللہ کے رسول نے جو ہمیں میں وہ ایک اور حدیث دیکھ رہا تھا, تو یہ ساری حدیثیں جب تک, تو یہ حدیث دیکھیں, اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت انا والساعۃ جميعا ان كادت لتسبقنی. آپ نے کہا میں اور قیامت جو ہے بالکل اس طرح اکٹھے آئے ہیں, شاید وہ مجھ سے پہلے آ جائے, یہاں تک. تو ان احادیث کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں نا, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہے اپنے لیے ایک میسج, اس سے ہمارا میسج, ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ یار کہ یہ بس آ جائے گی کسی وقت, ہمیں تیاری اس طرح ہی رکھنی چاہیے, ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. جب قبر میں ہم اتر گئے تو ہماری وہ بھی قیامت ہے.